السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور فرقہ واریت میں نہ پڑے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس خبر کا پتہ ہوگا کہ مولانا عمر صدیق حفظہ اللہ تعالی اور علامہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالی کے درمیان یہ بحث و مباحثہ چل رہا ہے، اور آپ نے کافی کچھ دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ۔ تو ناظرین، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، بڑے ہی اکابرین، یہ بڑے علماء ہیں اور دونوں کا اللہ پاک نے بڑے ہی علم سے نوازا ہے۔ تو میں ایک اتنا سا طالب علم یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپس میں بیٹھ کر صلح صفائی سے، پیار سے، محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، اور جس کے ساتھ جس سے مسٹیک ہوئی ہے یا کوئی غلطی ہوئی ہے وہ معذرت کریں، کیونکہ یہ صحابہ کا شیوہ ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے۔ تو صحابہ نے اگر تھوڑی بہت مسٹیک بھی ہوئی ہے، کسی سے غلطی بھی ہوئی ہے، تو صحابہ نے معاف کیا ہے۔ تو ناظرین، میں نے تو سوشل میڈیا پہ یہاں تک دیکھا ہے کہ کچھ علماء نے اپنی میٹنگ بٹھا کے اور یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم مولانا عمر صدیق حفظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کرتے ہیں، یعنی ہم ان کو اپنی کانفرنس پہ، اپنے جلسے پہ، اپنے درس پہ، اپنے پروگرام پہ نہیں بلائیں گے۔ تو ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو وہ ویڈیو دکھاؤں جس کے اندر وہ بیٹھ کے میٹنگ کر رہے ہیں، اور ساتھ آپ کو ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کی بھی ویڈیو دکھاؤں اسی حوالہ سے۔ تو پھر انشاءاللہ ناظرین آگے پھر ہم بھی بات کریں گے۔ تو چلیں ناظرین، مل کے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ہم تمام لوگ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں خطباء کرام بھی ہیں، علماء کرام اور ائمہ مساجد اور مخلصین جماعت بھی ہیں۔ ان تمام کا تعلق چنگی امر سدو، لاہور کینٹ اور قرب و جوار کے ایریاز سے ہے۔ یہ تمام احباب امیر محترم پروفیسر ساجد میر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے ایریا میں گوجرانوالا سے ایک خطیب مولانا عمر صدیق صاحب آئے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں آ کر جامعہ مدنیہ میں جو تقریر کی گئی اس میں جماعتی علماء کے بارے میں اور مسلکی عوام کے بارے میں بڑی اختلافی باتیں کی، اور علماء کرام کے بارے میں تو بدزبانی بھی کی۔ خصوصی طور پر حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندوں کے بارے میں ہرزہ سرائی کی۔ امیر محترم، ہم آپ کے جماعتی احباب ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس معاملے کو جلد از جلد خود دلچسپی لے کر سلجھائیں۔ یہاں کے سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ جنہوں نے ان کی براہ راست تقریر سنی ہے، ان کے دل بہت دکھے، اور نہ صرف ان کے بلکہ پورے ملک میں ان کی یہ گفتگو گئی ہے اور سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، اور لاکھوں لوگوں کے دل اس سے دکھے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ علماء کرام اہل تشیع اور اصحاب بریلی کے اجتماعات میں جاتے ہیں، اور وہاں پر بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ جی ہم آپ کے قدم بقدم ہیں، جس سے جماعتی احباب کے لیے بڑا دلی دکھ ہوتا ہے، اور ہمیں تانے مینے سننے کے لیے ملتے ہیں۔ آپ سے التماس کر رہے ہیں، آپ چونکہ ہمارے امیر ہیں، اور آپ خصوصی خود دلچسپی لے کر اس مسئلے کو سلجھائیں۔ خصوصی طور پر جو مولوی عمر صدیق گجرانوالا کا مولوی ہے، اس نے ہمارے لاہور میں آ کر عجیب فتنہ ڈال دیا ہے۔ یہ دجال آدمی ہے، کذاب ہے، مفتری ہے، اور بدزبان بھی ہے، بد اخلاق بھی ہے۔ ایسے شخص کو ضرور لگام ڈالی جائے، اور یہ آج لاہور چنگی امر سدو سے بات ہو رہی ہے۔ میں پورے پاکستان کے اہل حدیثوں کو یہی کہوں گا
کہ وہ اپنے اپنے ضلعوں سے، اپنی اپنی تحصیلوں سے، اپنے اپنے ایریوں سے، اپنے اپنے جتنے بھی جماعتی یونٹ ہیں ان کی طرف سے اس شخص کے بارے میں بات کریں، اور یہ ہماری باتیں امیر صاحب تک پہنچے جو کہ ہمارے سب کے لیے قابل عزت، قابل احترام ہے۔ لیکن علماء کی گستاخیاں ہوتی رہیں، شیوخ الحدیث کی گستاخیاں ہوتی رہیں، علماء کو کبھی دجالی، کبھی حرامزادے، کبھی کیا 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 کچھ کہا جاتا رہے، یہ قطعی طور پر برداشت نہیں ہوگا، یہ قطعی طور پر برداشت نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو لگام ڈالیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے علماء کا تحفظ ہوگا، علماء کا دفاع ہوگا۔ میں اپنے تمام ساتھیوں سمیت پھر التماس کرتا ہوں کہ امیر محترم خصوصی طور پر آپ سے التجا کر رہے ہیں کہ خصوصی طور پر آپ دلچسپی لے کر اس مولوی کو لگام ڈالے جو سارے علماء کرام کے لیے ایک فتنہ بنا ہوا ہے۔ بس یہی کلام ہے، اور آج یہ میری بات ہے، کل کلام یہ پورے پاکستان کی بات ہوگی، سارے اہل حدیثوں کی بات ہوگی، اور یہ صرف لاہور کی نہیں ہوگی، پورے صوبے کی بلکہ پورے ملک کی بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ تو ہماری جو لجنۃ العلماء تھی ان کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ وہ ایسے علماء نہیں ہیں کہ بس عام علماء، وہ بڑے خصوصی علماء ہیں۔ ہم تمام احباب، علامہ برادران بھی اور لجنۃ العلماء بھی، ہم ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ جی، دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہیں۔ ہم علامہ برادران کے ساتھ ہیں، ہم علامہ برادران کے ساتھ ہیں، ہم علامہ برادران کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، حدیث کے ساتھ ہے، شیوخ الحدیث کے ساتھ ہے، لجنہ علماء اہل حدیث کے ساتھ ہے۔ علامہ الصاحب علیہ ظہیر صاحب، زندہ باد، علامہ حشام علیہ ظہیر صاحب، زندہ باد، علامہ محسن علیہ ظہیر صاحب، زندہ باد، علماء اہل حدیث، زندہ باد، علامہ رحمان صاحب، علامہ سہیل صاحب، علامہ مصطفیٰ ظہیر صاحب، زندہ باد، یا نور پوری صاحب، زندہ باد، تمام علماء اہل حدیث، زندہ باد۔ ہم ان علماء کا یہ جو بدترین علماء بنے ہوئے نام عالم دین ہے، کام غلط کر رہے ہیں، ہم سب ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں جب تک یہ سچی توبہ نہیں کرتے اور مسئلے حق کی طرف رجوع نہیں کرتے، اور جو بھی انہوں نے توہین کی ہے ان سے معافی نہیں مانگتے۔ ہم سب ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں، بلکہ ان کے حواریوں کا جو ان کو بلاتے ہیں اپنے سٹیجوں پر، ہم ان کا بھی بائیکاٹ کرتے ہیں۔ عمر صدیق مرد آباد، عمر صدیق مرد آباد، عمر صدیق مرد آباد۔ بلکہ ہم یہ ناموں کا بھی عزت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں شریر مولوی، بد زبان مولوی مرد آباد، بد زبان مولوی، شریر مولوی۔ میں ڈاکٹر ارجن داس سینٹ جان کالج میں کامرس کا پروفیسر ہوں۔ آپ نے کہا کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے اسلامی گرنتھوں کو پڑھیے، مسلمان کو مت دیکھیے۔ ہم آپ جیسے نیک انسان کو کیسے نہ دیکھیں، کیسے نہ سنیں، اور آپ کی کئی باتوں پر کیسے نہ چلیں۔ اسلام کو سمجھنا ہے تو مسلمان کو بھی دیکھنا پڑے گا، اچھے کو بھی تو خراب کو بھی۔ آپ جیسے نیک انسان کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور لادین جیسے یا دوسرے ٹیررسٹ ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا، جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اسلام کو بچا رہے ہیں اور اسلام کو بڑھا رہے ہیں۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ نے اپنی تقریر میں شروع میں کہا کہ اسلام میں عورتوں اور مردوں کو برابر کے حقوقات حاصل ہیں، اور آپ نے نمبر بھی دیے کہ دونوں کو 100 میں سے 80 نمبر، کسی پیپر میں کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ خدا کے گھر میں، خدا کے دربار میں جسے ہم مسجد کہتے ہیں، اس خدا کی عبادت گاہ میں مسلمان بہنوں کو، بیٹیوں کو عبادت کرنے کا حق کیوں نہیں دیا گیا ہے؟ وہ مسجد میں جا کر نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی؟
भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। सवाल के पहले ये कहा कि हम कैसे मुसलमानों को नहीं देखे, और मेरी तारीफ की, सारी तारीफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मर्सिडीज कार देखना है कितना अच्छा है, तो ऐसे ड्राइवर को मर्सिडीज कार चलाने के लिए दो जो एक माहिर ड्राइवर है। तो अगर आपको इस्लाम जानने के लिए कोई शख्स को देखना है तो सबसे बेहतरीन शख्स है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाकिर नाइक इस्लाम में जीरो है, जीरो। इसीलिए मैं तकरीर में हमेशा कहता हूं कुरान मजीद का हवाला, सूरह हुजुरात, सूरह 49 आयत नंबर 13। तो आप जाके बाहर बोलो, अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात आयत नंबर 13। आप बाहर जाके बोलेंगे जाकिर फरमाते, जाकिर की वैल्यू इस्लाम में जीरो है। वैल्यू है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। लेकिन आप अगर मेरे तकरीर से मुतासिर हुए, तो हमेशा मैं लोग को कहता हूं, अगर आप मेरे तकरीर से मुतासिर होते हैं तो मेरे तकरीर को हू बहू जाकिर को हटा के तकरीर को हू बहू की चीजें कहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर कहेंगे जाकिर कहता है कि खवातीन का मकाम मर्द के मकाम से बराबर है, तो जीरो है। ये कुरान कहता है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में। अगर हवाला देंगे तो इसका वजन है। इसीलिए जो मैं कहता हूं अभी तक के सही है, कोई भी मजहब को देखने के लिए मजहब के मानने वाले से बदले मजहब की किताब पढ़ो, और अगर किसी को देखना है मजहब के लोग को देखना है तो जो सबसे माहिर है उसको देखिए। तो अगर आप कोई मुसलमान की जिंदगी को देख के अमल करना है तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मिसाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका सवाल जो है कि अगर खवातीन और मर्द के हुकूक एक है, उनका मयार एक है, तो इस्लाम क्यों खवातीन को मस्जिद में आने से रोकता है? बहुत अच्छा सवाल है। आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, कुरान मजीद में कहीं भी नहीं लिखा है कि खवातीन मस्जिद में नहीं जा सकते। एक भी सही हदीस नहीं है जिसमें यह जिक्र है कि खवातीन मस्जिद में नहीं जा सकते, बल्कि कई हदीस है। आप अगर सही बुखारी पढ़ेंगे जिल्द नंबर 1 जो आखिरी हदीस है 825 की हदीस, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि डू नॉट प्रिवेंट द फीमेल सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह फ्रॉम एंटरिंग द मॉस्क। आप खवातीन जो मोमिना हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बंदियां जो मोमिना हैं, उनसे मस्जिद में जाने से मत रोकिए। कई हदीस है जिसमें लिखा हुआ है कि मोमिन औरतों को मस्जिद में जाने से मत रोकिए। लेकिन क्योंकि खवातीन की जिम्मेदारियां हैं घर में भी, उन्हें मस्जिद में जाना फर्ज नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। मुसलमान मर्द को जमात में पढ़ेंगे तो 25 गुना 27 गुना ज्यादा सवाब है। ये सही बुखारी की हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और मस्जिद में पढ़ना जमात में और बेहतर है। लेकिन खवातीन क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां हैं, घर में जिम्मेदारियां हैं, बच्चे को देखना होता है, खाना पकाना होता है, तो उनको मस्जिद में जाना फर्ज नहीं है। लेकिन अगर वो जाना चाहते हैं तो उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। ये अफसोस की बात है कि अक्सर हिंदुस्तान के मस्जिद में खवातीन के लिए जगह ही नहीं है। तो गलती है हिंदुस्तान के मुसलमानों में, इस्लाम में नहीं। आप सऊदी अरेबिया जाइए, अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई मुमालिक जा चुका हूँ, वहाँ खवातीन के लिए अलहदा इंतजाम है। लेकिन जब खवातीन को मस्जिद में आने की इजाजत है, इस्लाम उसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी पेश करता है। खवातीन के लिए इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटी, मतलब वही फैसिलिटी लेकिन अलहदा, साथ में गुल मिलने की मुमानियत है। क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरे तकरीर में, हम जब नमाज पढ़ते तो कांधे से कांधा मिलाना चाहिए। अगर एक मर्द खवातीन के कांधे से कांधा मिलाएगा, वो अल्लाह से ज्यादा खवातीन को तवज्जो देगा। तो खवातीन मस्जिद में आ सकते, लेकिन उनके लिए अलहदा इंतजाम है, इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटी, बराबर अच्छा इंतजाम, लेकिन अलहदा के लिए जगह अलग, नमाज पढ़ने के लिए अलग।
مسجد ہے جہاں خواتین کو آنے کی اجازت ہے. بمبئی میں ہے, دلی میں بھی ہوں گی, آگرہ میں بھی ہوں گی, کم ہوں گی. ابھی الحمدللہ بات پھیل رہی ہے, لوگ کو اسلام کا علم ہو رہا ہے الحمدللہ, اور کئی مسجد میں خواتین کو آنے کی اجازت دی جا رہی. اور میری درخواست ہے کہ جو آگرہ کے مسجد کے ٹرسٹیز ہیں وہ بھی حدیث پڑھے, اور بھلے اگر خواتین کم آتے ہیں تو ان کا چھوٹا انتظام ہونا چاہیے, خواتین کم آتے تو, لیکن انتظام ہونا ضروری ہے اور انہیں مسجد سے آنے سے روکا نہیں جانا چاہیے. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی, آپ نے ان علماء کی بھی گفتگو سنی اور آپ نے ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی گفتگو سنی. تو ناظرین, میں کہتا ہوں جیسا کہ صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کا صلہ رحمی کرنی چاہیے. جیسا کہ آپ صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پہلا پیغام سنایا تو کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کے نبی جی آپ پریشان نہ ہو, لا تصل الرحیم, آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ تو غریبوں کا خیال رکھتے ہیں, آپ تو مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں, آپ تو ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, اور اللہ پاک آپ سے راضی ہے اور اللہ پاک آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. تو ناظرین, یہ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں صلہ رحمی اختیار کرنی چاہیے. اگر ہو گئی ہے چھوٹی موٹی بات تو آپس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. تو اختلافات تو ہوتے ہی رہتے ہیں ہر انسان کے اندر, بلکہ آپ دیکھیں گھروں کے اندر بھی اختلافات ہوتے رہتے ہیں. تو ان اختلافات کو گھر میں بیٹھ کر کلیئر کیا جائے. تو ناظرین دعا کریے گا اللہ پاک ان دونوں بڑے اکابرین علماء کو اکٹھا فرمائے اور اللہ پاک ان کی محبت اور پیار ان کے دل میں ڈال دے, اور اللہ پاک دوبارہ ان کو ایک ہی جگہ پر بیٹھنے کی اللہ پاک توفیق دے اور ایک ہی مسند پر بیٹھتے ہوئے یہ پھول نظر آئیں.